ایک شخص درخت کے نیچے سویا ہوا تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک بچھو اس کی طرف آ رہا ہے تو وہ تھوڑا پیچھے ہٹ گیا۔ بچھو اس کے پاس سے ایسے گزرا جیسے وہ کسی کام سے جا رہا ہو۔ اس نے سوچا عجیب بات ہے کہ مجھے کچھ کہے بغیر یہ بچھو آگے کیسے چلا گیا ہے۔ اس نے بچھو کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ آگے گیا تو دریا آ گیا۔ بچھو دریا کے کنارے آگے ایسے کھڑا ہو گیا جیسے وہ کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ تھوڑی دیر بعد ایک پانی میں تیرتا ہوا پتا آیا اور اس کے پاس آ کر رک گیا۔ بچھو اس پر سوار ہوا اور پتا آگے چل پڑا۔ اس شخص نے چھلانگ لگائی اور بچھو کے پیچھے پیچھے تیرنے لگا۔ بچھو دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچ گیا۔ جب بچھو دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچا تو وہ شخص یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ پتا رکا، بچھو اتر گیا اور وہ شخص بھی کنارے پر آ گیا۔ بچھو چلتا ہوا دور ایک آدمی کے پاس پہنچا جو سویا ہوا تھا۔ اس کے قریب جا کر رک گیا۔ دوسری طرف سانپ آ رہا تھا۔ جیسے ہی سانپ سوئے ہوئے شخص کو ڈسنے لگا تو بچھو نے اس سانپ کو ڈس دیا اور وہ سانپ مر گیا اور بچھو آگے چلا گیا۔ وہ شخص جو بچھو کے پیچھے پیچھے یہاں تک پہنچا تھا، اس نے سوئے ہوئے آدمی کے پاؤں پکڑ لیے۔ وہ جاگ گیا تو اسے کہنے لگا، آپ تو بہت بڑے بزرگ ہیں۔ اس نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ اس نے اسے سارا واقعہ سنایا۔ واقعہ سننے کے بعد اس نے کہا، بھائی میں تو یہودی ہوں۔ اس شخص نے یہودی کو چھوڑا اور سر سجدے میں رکھ لیا اور کہنے لگا، اے میرے مالک، تو ایک بندے کو بچانے کے لیے اتنا بڑا کارخانہ چلاتا ہے، میں دن رات خامخواہ پریشان ہوتا ہوں، تو میرے بارے میں اس سے بھی بہتر کر رہا ہوگا۔ اگر ہماری آنکھیں کھول دی جائیں کہ اللہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے اور کہاں کہاں سے ہماری مدد کر رہا ہے تو ہم کبھی سر سجدے سے بھی نہ اٹھائیں۔ اے بندے، تو کیوں پریشان ہے؟ تیری تقدیر میں جو لکھ دیا گیا ہے تو اس پر راضی رہ، تیرا رب بہت بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ بتا دو میری مصیبتوں کو میرا اللہ کتنا بڑا ہے۔ جو مجھ پر مصیبت پہنچی ہے اس میں بھی میرا ہی بھلا ہے۔ اے بندہ خدا، تجھے کیا معلوم کہ تیرے اوپر کس کس طرح کی مصیبت آنے والی ہے، تیرے اوپر کس کس طرح کی آزمائش آنے والی ہے۔ ارے اے بندہ خدا، تجھے ان سب آزمائشوں سے، پریشانیوں سے روکنے والا، تجھے ان سے ہٹانے والا، تجھے ان سے بچانے والا، تجھے ان سے دور کرنے والا صرف ایک اللہ ہی تو ہے۔ اگر تیری لا اللہ کے ساتھ سچی ہے نا تو پھر اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ دنیا کے کس نکڑ پر تو بیٹھا ہے، چاہے تو دشمنوں کے بیچ میں بیٹھا ہے، چاہے جو مرضی سارا زمانہ تمہارا دشمن ہو جائے، لیکن اللہ کی لا لگی ہوئی ہے۔ وہ اللہ ایسے ہی تمہارے لیے سبب پیدا کر دے گا کہ جیسے ابھی ایک بچھو کو سبب بنا کر اس نے اس شخص کو بچا لیا۔ میرا اس شخص سے کوئی سروکار نہیں کہ وہ سویا ہوا شخص یہودی تھا یا کچھ اور، لیکن اللہ کو اس کی کوئی نہ کوئی ادا تو پسند آئی ہوگی کہ اللہ نے اس کو لمبی زندگی دے دی، یا پھر آزمائش۔ دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی اللہ ان لوگوں کی آزمائش چاہ رہا ہے اور ان کو لمبی زندگی دے رہا ہے۔